اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر اکبر علی محسن. ہمارا آج کا موضوع ہے کرونا وائرس سے جڑی چند تلخ حقیقتیں. آپ روزانہ کرونا وائرس کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. میڈیا نے اس کو اچھی خاصی ہائپ دی ہوئی ہے. آپ الیکٹرانک میڈیا پہ چلے جائیں، پرنٹ میڈیا پہ چلے جائیں یا سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ کو ہر طرف کرونا وائرس نظر آئے گا اور عجیب قسم کی شکلیں نظر آئیں گی. کرونا وائرس کے وظیفے نظر آئیں گے. کرونا وائرس کے آپ کو گھریلو نسخے نظر آئیں گے. اور وہ لوگ بھی کرونا وائرس کا علاج بتا رہے ہوں گے جنہوں نے شاید کرونا کو پوری طرح پڑھا بھی نہ ہو، جو اس کی ہسٹری بھی نہ جانتے ہوں، اس کی فیملی کے بارے میں نہ جانتے ہوں، یہ کب کیوں کہاں کیسے آیا اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں، لیکن وہ بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے آپ کو نسخے بتا رہے ہوں گے. کرونا سے جڑی چند تلخ حقیقتیں جو اس وقت دنیا بھر میں نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے کیونکہ چین سے شروع ہوا، چین کا ووہان شہر جو کہ تقریباً چین کا سینٹرلی شہر بنتا ہے اور جہاں سے پوری چین میں لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں سے اور تقریباً 5 کروڑ قریب چائنیز اس وقت قید تنہائی میں ہیں. ان کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں، آپ کی وجہ سے کہیں اور نہ پھیل جائے. کچھ 3000 کے قریب چینی اس ہلاکت خیزی کی نظر ہو چکی ہیں. دنیا کے 26-27 ممالک ایسے ہیں جہاں کرونا وائرس رپورٹ ہو چکا ہے، یہاں ڈیتھ ہو چکی ہے. چین کے بعد ایران میں کافی زیادہ ہو چکی ہیں، تقریباً 25 سے زیادہ کیجولٹی ہو چکی ہیں ایران میں، افغانستان میں، اٹلی، فرانس، یورپ، امریکہ، ہر جگہ پہ. اب تو مشرق وسطیٰ میں بھی اس کے پیشنٹ ڈکلیئر ہو رہے ہیں. اس سے جڑی چند تلخ حقیقتیں پوری دنیا میں، خاص طور پہ امریکہ اور یورپ میں، چینیوں کو اس کا کیریئر ہی سمجھ لیا گیا ہے اور چینیوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ چینی جو پچھلے کئی سال سے چائنا بھی نہیں گئے، ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. ابھی یوکرائن میں ایک بس پہ مقامی لوگوں نے پتھراؤ کر دیا. وجہ کیا کہ اس بس میں وہ لوگ تھے جو چین سے واپس آئے تھے، چینی نہیں تھے، چین سے واپس آئے تھے، اور حکومتوں نے آئسولیشن میں یعنی کہ کرتینیا میں رکھنے کے لیے 14 دن کے لیے ان کو انڈر ٹرائل رکھنے کے لیے لے کے جا رہی تھی. لوگوں کو پتہ چلا اور بس پہ پتھراؤ شروع کر دیا. اسی طرح ایک کروز شپ جس میں 3000 کے قریب لوگ ہیں، کوئی ملک اپنی بندرگاہ پہ اس کو رکنے کی اجازت نہیں دے رہا. ایسے ڈرے ہوئے ہیں لوگ کہ پتہ نہیں اس میں سے جیسے جیسے کوئی لوگ اترتے جائیں گے کروز شپ سے تو اپنے ساتھ وہ وبا ایسے پھیلتی جائے گی کہ مقامی لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. برطانیہ نے جو اعلان کیا اس کے مطابق 5 لاکھ تک لوگ مر سکتے ہیں برطانیہ میں، اور 80% سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے. اس طرح اور بہت سی باتیں جو اس وقت چل رہی ہیں، اور اس سے ساتھ ساتھ کچھ ملکوں کو معیشت کا کباڑہ کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ افیکٹ چین ہو رہا ہے. اس کے بعد ایران، اس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، وہاں آنے جانے پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. حتیٰ کہ پاکستان میں اپنے بارڈر بند کر دیے، ایئر اسپیس بند کر دی گئی ہے. کوئی وہاں سے جہاز نہیں آ رہا، نہ کوئی جا رہا ہے. جو وہاں ہیں انہیں کہا کہ آپ وہیں ٹھہریں، ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. اٹلی، فرانس، یورپ کے یہ امیر ملک ہیں، حالانکہ وہاں بھی رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ وہ تگڑے ملک ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. ہمارا اپنا پاکستان جسے FATF میں قابو نہیں کیا جا سکا، تو اب کرونا کے ذریعے پاکستان کی ایکسپورٹ بھی پابندیاں لگنے کی سوچی جا رہی ہیں. یہ بھی چل رہا ہے کہ پاکستان کے کیونکہ یہاں بھی کرونا وائرس رپورٹ ہو چکا ہے، اسی لیے یہاں سے کوئی چیز ایکسپورٹ ہوگی تو اس میں کرونا وائرس چلا جائے گا. حالانکہ امریکہ میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے، یورپ میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سے جڑی اور بھی بہت ساری تلخ حقیقتیں ہیں جو آگے آپ دیکھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، اور میں ڈاکٹر اکبر علی آپ کے سامنے پیش کرتے رہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ. فی امان اللہ.